پاکستان میں ایک ایسی جگہ جہاں سرسبز میدان، برف پوش پہاڑ، بلند آبشاریں، دنیا کا حسین ترین بل کھاتا ناگن دریا، کئی جھیلیں اور جون میں بھی یخ بستہ ہوائیں، اتنا سب کچھ صرف ایک ہی ٹور پر مل جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا وہ حصہ جس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ جگہ ناروے یا سوئٹزرلینڈ کی کاپی لگتی ہے۔ چند سال قبل یہ جگہ صرف چراگاہ ہوا کرتی تھی اور یہاں بلند پہاڑوں پر کھلے میدان تھے، لیکن جب سے اس کی خوبصورتی کا لوگوں کو پتہ چلا تو یہ جگہ اب سیاحتی مقام بن چکی ہے۔ اب یہاں سینکڑوں سیاح آتے ہیں، جبکہ یہاں پہنچنے کے لیے کم و بیش 4 گھنٹے کی ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے۔ اور اس ٹور کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جگہ آپ کو دورے قدیم کی سواریاں لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہاں آپ کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، گھوڑے اور خچروں پر بھی سفر کرنا پڑتا ہے، کشتی میں بیٹھ کر ندیاں بھی پار کرنی پڑتی ہیں۔ لگتا ہے انسان 100 سال پہلے کی زندگی میں چلا گیا ہو۔ اسی لیے یہاں ابھی بھی بے انتہا خوبصورتی موجود ہے۔ اگر یہاں تک سڑک پہنچ گئی تو شاید یہ خوبصورتی مدھم پڑ جائے گی۔ آج کے سفر میں ہم جائیں گے جہاز بانڈا۔ یہاں آنے کے لیے آپ کو اپردیر آنا پڑتا ہے۔ لاہور سے اپردیر قریباً 12 گھنٹے کا راستہ ہے۔ کوئی بھی گاڑی یہاں آسانی سے آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر آنا چاہتے ہیں تو لاہور سے رات کو احمد ٹریولز کی بس چلتی ہے، جو قریباً 3000 روپے میں آپ کو صبح صبح اپردیر پہنچا دیتی ہے۔ اپردیر میں لاری اڈے میں ہی ناشتہ مل جاتا ہے۔ لاہور میں چنوں کی طرح یہاں لوبیا ملتا ہے۔ اپردیر سے کمراٹ تھل جانے کے لیے فیلڈر گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، جو 1500 روپے پر پرسن چارج کرتی ہیں اور سیدھا تھل پہنچا دیتی ہیں۔ ہم ایک دن پہلے کمراٹ آ گئے تھے۔ عبدالوہاب بھائی کی گاڑی میں کمراٹ جنگل تک گئے، رات خانہ بدوش کی خوبصورت ڈوم میں قیام کیا اور اگلے دن صبح عبدالوہاب بھائی کو سی آف کر کے جہاز بانڈا کے لیے روانہ ہوئے۔ آج سارا دن سے بارش لگی ہے، سارے راستے جو ہے وہ ہمیں بارش ملتی رہی ہے۔ ابھی بھی بادل بہت زیادہ گہرے ہیں اور ہم جا رہے ہیں تھل کمراٹ سے لے کر ٹکی ٹاپ تک۔ ٹکی ٹاپ کا جو راستہ ہے وہ بھی کافی زیادہ پہاڑی راستہ ہے، بہت زیادہ، اور صرف جیپ کا راستہ ہے، یعنی نارمل گاڑی یہاں پر نہیں جا سکتی۔ 4x4 گاڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، یہاں پہ چڑھائیاں بہت زیادہ۔ یہ میرے ساتھ زبیر بھائی موجود ہیں، جیپ آپریٹر ہیں، اور ان کے پاس اپنا ہوٹل بھی موجود ہے۔ یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں اس وقت جناب ٹکی ٹاپ پہ۔ یہ راستہ دیکھیں نا سر آپ، پہلے ٹکی ٹاپ کا کیا تھا، وہ اوپر کی طرف جانا ہے، یعنی نارمل کار چڑھنے میں بڑا مشکل ہے کہ یہ 4x4 گاڑی ان کی ہمت ہوتی ہے کہ یہ بڑی آرام سے چڑھا کر جو ہے وہ اوپر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بارش رکی تھی، یہ دیکھیں پھر بارش دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور اوپر موسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کسی وقت بارش ہو جائے۔ اور ٹکی ٹاپ کے راستے پہ جاتے ہوئے یہاں پہ گھنا جنگل ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے۔ وہ دیکھیں سامنے والے پہاڑ پہ کافی زیادہ درخت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ راستے کے اندر آپ کو یہاں کی لوکل آبادی بھی نظر آتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر کھیتی باڑی کے لیے انہوں نے اپنے کھیتوں کو باڑ لگا کے بند کیا ہوا ہے تاکہ یہاں کے جو جانور ہیں وہ اس کے اندر نہ گھس سکیں۔ جیسے جیسے ویسے تو ہم اوپر جا رہے ہیں، بارش ابھی کم ہی ہمیں ملی ہے، لیکن لگتا ہے شاید یہاں کے اب شروع ہوئی ہے۔ بادل پچھلی طرف ہے، کیونکہ اگر بارش ہوئی تو ہمارا ہائیک کرنا تھا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ موسم کافی سہانا ہو گیا ہے، لیکن پہاڑوں میں بارش ہو جائے تو ڈر بھی لگتا ہے۔ بارش کی وجہ سے ان علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ رہتا ہے۔ ہمارا سفر تھل سے ٹکی ٹاپ ہے۔ جی ہم تقریباً ٹکی ٹاپ کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن یہاں پر جب بارش ہو جائے تو ٹکی ٹاپ کا جیپ جانا ایک بہت بڑا رسک کام ہو جاتا ہے، فیکٹر ہو جاتا ہے۔ جو گاؤں ہے اس کا نام ہے گمسیر، اور وہاں پہ وہی دیکھیں پارکنگ جو ہے وہ نیچے لگی ہوئی ہے۔ چھوٹی گاڑیاں تو ویسے ہی یہاں پہ پارکنگ لگتی ہیں، اوپر 4x4 جیپ جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم لوگ جاتے ہیں اوپر، ورنہ ہمیں یہاں سے ہی پیدل جانا پڑے گا۔ اور ٹکی ٹاپ یہ جو ہے ان درختوں کی بیک سائڈ کے اوپر ٹکی ٹاپ ہے۔ اگر آپ اپنی گاڑی پر بھی آنا چاہ رہے ہیں تو یہاں تک آپ کی اپنی گاڑی بھی آسانی سے آ سکتی ہے۔ روڈ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی گاڑی آ سکتی ہے۔ وہ اوپر والی جو نظر آ رہی ہے سڑک، اس سڑک سے ہم لوگ آئے، وہ دیکھیں یہاں پر یہاں کے لوکل لوگ جو ہیں وہ کوسٹر تک تو لے آتے ہیں۔ یہاں پہ وہ سامنے گاڑی آئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پہ نیچے کچھ ہے ہی نہیں، اس نے ایک دم اوپر چڑھائی ہے تو وہ نیچے سے اس کا ایک ٹائر ہی پورا لمک گیا ہے، اور دوسری سائڈ سے جو ہے لوگوں نے اس کو پکڑ کے بچایا ہے۔ دیکھیں چلو کچھ طریقے سے وہ کچھ پیچھے لے کے جا رہے ہیں، آخر کار وہ گاڑی انہوں نے نکال ہی لیا۔ شکر ہے بچت ہو گئی ہے، ورنہ تو یہ ذرا مشکل کام ہو جاتا تھا۔ اگر بارش ہو جائے
تو سیدگام گاؤں پہنچنے پر گاڑی یا بائک دونوں ہی نیچے لگانی پڑتی ہیں، اوپر پھسلن زیادہ ہو جاتی ہے، آگے پیدل کا سفر کرنا پڑتا ہے، یا اکثر اوقات سیاحوں کی یہ مشکل حل کرنے کے لیے ایک جیپ والے انکل اپنی گاڑی پر چین لگا کر سیدگام سے ٹکی ٹاپ کے لیے جیپ سروس فراہم کرتے ہیں، اور وہ 1000 روپیہ فی سواری چارج کرتے ہیں، جس سے آپ کا کم و بیش 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقت اور سب سے بڑی چیز آپ کی ہائیکنگ کے لیے درکار انرجی دونوں بچ جاتی ہے۔ لاہور سے بھائی آیا، انہوں نے شروع کر دیا تھا پیدل چلنا، کیونکہ حالانکہ ٹکی ٹاپ تک جو ہے راستہ کافی زیادہ ہے، تو ان کو پھر راستے کے اندر ہماری جیپ ملی ہے، تو پھر یہ لوگ بھی بیٹھ گئے۔ بھائی کو پھر ہم نے کہا ہمیں بٹھا لے اوپر ٹاپ تک لے جائیں، ہم تو ٹریک کرتے کرتے بس ہو گئی تھی لوریوں کی۔ لو جی، اب ہم اپنا سفر شروع کرنے لگے ہیں یہاں سے ٹکی ٹاپ سے۔ اس جگہ کا نام ٹکی ٹاپ ہے، اور ٹکی ٹاپ سے ہم اپنا سفر شروع کرنے لگے ہیں جہاز بانڈا کا، جو تقریباً 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ آرام سے کریں، 3-3.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، رک کے بھی جائیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جانے کی جلدی۔ ابھی ٹائم کیا ہوا ابھی ہم دیکھتے ہیں جی 4 بجے ہیں، اور 2.5 گھنٹے سے 3 بجے انشاءاللہ مغرب سے پہلے ہم لوگ جو ہوں گے وہ اوپر پہنچ جائیں گے۔ آہستہ چلنے کی، جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔ کیا کرنا ہے اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں جی، اللہ کے حکم سے۔ السلام علیکم۔ یہاں سے اوپر گاڑی نہیں جاتی، لیکن یہاں سے اوپر سامان اٹھانے کے لیے پورٹرز، گدھے، گھوڑے اور خچر مل جاتے ہیں۔ ہائیکنگ شروع کرتے ہی جنگل شروع ہو جاتا ہے، پہاڑ کافی زیادہ تیکھا اور چڑھائی زیادہ ہے، اس لیے پہلے گھنٹے کی ہائیکنگ کافی مشکل لگتی ہے۔ بارش ہو تو کیچڑ میں پاؤں پھسلنے کا ڈر ہی رہتا ہے۔ ہم نے اپنا سامان خود اٹھا کر ہائیکنگ کی۔ ہمیں آئیڈیا تھا کہ یہ چڑھائی زیادہ نہیں، کچھ دیر میں ہی راستہ بہتر ہو جائے گا۔ سامان تو اپنا اٹھا لیں گے، بس پانی ساتھ رکھنا ضروری ہے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ تھوڑی دیر میں اترائی شروع ہو جاتی ہے۔ ان رستوں پر اکثر گھوڑے بے قابو بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں راستے میں کافی ٹک شاپس بھی آتی ہیں، جہاں بیٹھ کر بھرپور جنگل کے ماحول میں چائے، پکوڑے، بسکٹ اور پانی وغیرہ لے سکتے ہیں۔ کچھ آبادی بھی ہے، اور آبادی کے بعد کھلا میدان آتا ہے۔ اس کھلے میدان میں سبزہ بہت ہی زیادہ ہے۔ جہاز بانڈا آنے سے پہلے آپ کو یہ سرسبز چراگاہیں ملتی ہیں۔ یہ بالکل پہاڑ جو ہے لش گرین ہے، اور اوپر یہاں پر جنگل موجود ہے، اور اس جنگل کے اندر یہاں پر جانور، یہاں کے لوکل جانور جو ہے وہ چل رہے ہیں، جو انتہائی خوبصورت نظارہ دیتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ساتھ دکھاؤں کہ جہاز بانڈا سے پہلے کا جو میڈوز ہے، یہاں جو چھوٹی سی ٹک شاپ آتی ہیں، یہ تمام یہاں پر آپ کو چائے پکوڑے وغیرہ مل جاتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھائی موجود ہے، بالکل یہاں پر کیا کیا بیچتے ہیں بھائی؟ بس ادھر ٹھنڈا ہے، چپس ہے، پکوڑے اور چائے، سب کچھ ہے ہمارے لیے، ہم ادھر حاضر ہے۔ ہمارا بارش کے بعد تو خوبصورتی انتہا کو ہو گئی ہے۔ یہاں کی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ دور اوپر پہاڑوں پر جانور چرتے نظر آتے ہیں۔ آخرکار سامنے آخری جنگل نظر آ جاتا ہے، اور یہی آخری چڑھائی ہے۔ اب یہ جو آخری چڑھائی ہوتی ہے جہاز بانڈا کی، یہ سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے۔ حالانکہ جو پہلے والی چڑھائی ہے وہ اونچی ضرور ہے، لیکن اس وقت آپ فریش ہوتے ہیں تو وہ چڑھائی آپ چڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ آخری چڑھائی آتی ہے، یہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جو سانس چڑھتا ہے، کیونکہ آپ 2 گھنٹے مسلسل ٹریک کر کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جب منزل قریب ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس مشکل ہی آئے۔ یہی آخری درخت رہ گئے ہیں سامنے، ان درختوں کے بعد آگے جہاز بانڈا نظر آ جائے گا۔ اس جنگل میں پانی کے کافی جھرنے موجود ہیں، انہی چھوٹے چھوٹے جھرنوں کو کراس کرنا پڑتا ہے، اسی میں سے جانور گزرتے ہیں اور وہیں سے انسان بھی۔ یہاں آ کے آخرکار ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے چلتے ہوئے، اور 2 گھنٹے کے بعد ہمیں سامنے جہاز بانڈا کے مکان نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مکان نہیں ہے، در حقیقت یہ ہوٹلز ہیں۔ وہ دیکھیں یہاں پہ درخت ختم ہو گئے ہیں، سارے جنگل ختم ہو گیا ہے۔ سب سے مشکل بھی ہمیں یہی والی چڑھائی لگی ہے، جو پہلا والا بانڈا تھا ادھر سے لے کے یہاں تک۔ وہ دیکھیں سامنے جو ہے اب جہاز بانڈا کے مکان نظر آ گئے ہیں۔ اب ہم ہوپ فل ہیں کہ ہم جلدی 10 سے 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلو اوپر چلتے ہیں، سانس بہت زیادہ چل رہا ہے کیونکہ چڑھائی بہت زیادہ تھی، تو اب اوپر جا کے آپ کو جہاز بانڈا کا ویو دکھاتے ہیں۔ جیسے ہی کھلا سرسبز میدان نظر آتا ہے، اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر ساری تھکان ہی دور ہو جاتی ہے۔ ہم قریباً 4 گھنٹے میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ جہاز بانڈا میں اوپر
کئی ہوٹل بنے ہیں۔ ہمارا قیام جاز ویو ہوٹل پر ہے۔ یہ ہوٹل بھی تھوڑا سا مزید بلندی پر موجود ہے۔ وہاں جانے کے لیے اب ہمیں مزید ہمت درکار ہے۔ اوپر چوٹی سے جہاز بانڈا کا ویو سب سے خوبصورت نظر آتا ہے۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں سے پورا جہاز بانڈا پلیٹ میں رکھا نظر آتا ہے، اور جب یہاں بادل آ جائیں تو دونوں اطراف سے یہ جگہ بادلوں میں گھیری نظر آتی ہے۔ یہاں زیادہ تر سارے ہوٹل لکڑی سے بنے ہیں۔ پہلے یہ صرف ایک میدان ہوا کرتا تھا، جبکہ اب یہاں 20 ہوٹل بن چکے ہیں اور ساتھ میں کیمپنگ بھی موجود ہے۔ جہاز ویو اچھا ہوٹل بنا ہے۔ یہاں کمروں میں زیادہ تر نیچے میٹرس ہی بچائے جاتے ہیں۔ ایک روم میں 5 سے 6 لوگ آ جاتے ہیں، مگر اب آہستہ آہستہ رومز میں بیڈز بھی لگائے جا رہے ہیں۔ آج رات کا قیام ہم یہاں ہی کریں گے۔ کل یہاں کے ارد گرد کی حسین خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اپنا پیدل کا اگلا سفر شروع کریں گے۔ یہاں قریب ہی کنڈ بانڈا آبشار موجود ہے۔ یہاں کنڈ بانڈا میڈوز بھی ہے، اور اس کے بعد کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کی مزید ہائکنگ کر کے کٹورا جھیل کا خوبصورت نظارہ بھی ہے، جس کے راستے میں خوبصورت میڈوز، پانی کے جھرنے اور حسین ترین مناظر نظر آتے ہیں۔ اگلا ولاگ ہم کٹورا جھیل کا کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ دیکھتے رہیے ٹراٹر پاکستان۔